بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ ہود میں آگے ہم چلتے ہیں. آیت نمبر 17 to 22 انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور بہت ساری عمل کی باتیں ہیں. بڑے غور سے اس کو جو ہے وہ سنیے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب پھر جو ہو واضح دلیل پر اس کے رب کی طرف سے اور وہ تلاوت بھی کرتا ہو اس کی، وہ گواہی دے گا اس کی اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کتاب امام اور رحمت تھی. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اس قرآن پر بھی، اور جو انکار کرے گا اس کا تو ان گروہ میں سے ہوگا جو آگ والے ہوں گے، اور وعدے کا مقام ہوگا اس کا جہنم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو نہ آپ ہوں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں مبتلا نہ ہوں اس قرآن کو دیے جانے سے. بے شک یہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی ہے. آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس سے جو افطرا باندھے، جھوٹ باندھے اللہ پر. اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پیشی لگے گی ان کے رب کے سامنے، اور کہیں گے گواہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جھوٹ گڑھا اپنے رب پر. یاد رکھو اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر. آیت نمبر 19. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے وہی لوگ جو ہے یعنی آخرت سے بھی وہ روکتے ہیں، اور ایسے لوگ آخرت کے ہی انکاری ہوتے ہیں. آیت نمبر 20. أولئك لهم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں ہو سکتے ایسے کہ عاجز کریں اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا اولیاء. اضافہ کیا جاتا رہے گا ان کے عذاب میں. نہیں تھے وہ طاقت رکھتے یعنی کہ سننے کے باوجود بھی، اور نہ ہی وہ بصیرت سے کام لیتے تھے. آیت نمبر 21. أولئك الذين خسروا
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ کا اور گم ہو گئے ان سے جو انہوں نے من گھڑت اولیاء بنا رکھے تھے. آیت نمبر 22. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. نہیں شک اس بات میں کہ وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. چلیں انشاءاللہ آگے جو ہے ہم سورہ ہود آیت نمبر جو ہے وہ 17 سے دیکھتے ہیں. پیچھے کچھ آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ جو میسج دیا کہ جو بھی انسان دنیا کا طالب ہوتا ہے، دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا پورا دیتے ہیں. مین تھنگ اس کہ اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا ہے. اور لیکن اس کی آخرت کی جو ہے حسرت تمام جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے. اچھا دنیا میں بھی دیکھیں کہ دنیا میں جو چیزیں جو ڈیزائر انسان کی ہوتی کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن جو انسان آخرت کی طلب میں آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں عمل کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نراش ہونے نہیں دیتے ہیں. وہ بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی عطا کر دیتے ہیں الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ایک بات اور جو چیز ان آیتوں سے مجھے اور آپ کو لینا چاہیے کہ ایسا کوئی شخص جس نے سمجھے کہ نیکی کا ارادہ کیا اور پھر اس کے بعد اس نیکی کو وہ نہیں کر پایا اینڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا جو ہے وہ دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف ارادہ ہی کیا تھا. اسی طریقے سے اس کے بالکل اپوزٹ دوسرا ایک شخص کہ جو بہت کچھ کر سکتا تھا دنیا میں آخرت کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا نا کہ ان کے تمام اعمال جو ہے ویسٹ ہو گئے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ہے بات. ٹھیک ہے چلیں آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. جی ہاں، یہ جو چند آیتیں ہیں آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اسپیشلی یہ جو آیت ہے آیت نمبر 17، اگر آپ اس کا جو تھیم لے تھوڑا سا مشکل ہے آیت سمجھنے کے اعتبار سے، ہاں لیکن آپ جب فوکس رہیں گے بالکل جس ورڈ کو میں بیان کر رہی ہوں، جس ورڈ کو ڈسکرائب کر رہی ہوں، آپ کی نظر بالکل اسی پر ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. پوری یہ آیت مجھے اور آپ کو ایک میسج دے رہی ہے کہ وہ لوگ جو خوش رہنا چاہتے ہیں، اصل خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ انسان جب فطرت پر ہوتا ہے تب جا کے اسے سچی اور اچھی خوشی حاصل ہوتی ہے. بہت ہی آسان طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو جو ہے واضح کیا ہے. بندہ فطرت پہ ہوگا تو اصل خوشی اس کی زندگی میں آئے گی. کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بات بتاؤ، اب پھر جو یعنی ایک شخص ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ واضح دلیل پر ہے اس کے رب کی طرف سے اور وہ تو تلاوت بھی کرتا ہے. یعنی واضح دلیل پر کیسے آیا؟ تلاوت کر کے، اللہ کے کلام کو پڑھ کے، اور وہ گواہی بھی دے گا اس کی. کس کی؟ کہ رسول آئے تھے، اللہ کی کتاب آئی تھی، ان تمام چیزوں کی وہ گواہی بھی دے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب اور امامت اور رحمت دی گئی تھی. یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی کہ ایک سچا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی شکل میں دیا گیا، یہی دین موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا. اور جو اس کو فالو کرتا ہے تو اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اس قرآن پر بھی. ہاں مگر سن لو، اور جو انکار کرے گا اس کا یعنی کہ گروہوں میں سے، تو جہنم کی آگ کے گروہوں میں سے ہوگا وہ،
اور وعدے کا مقام ہوگا اس کا وہ جہنم۔ تو آپ کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا اس قرآن کو جو ہے وہ ملنے کے بعد، اس قرآن کو دیے جانے کے بعد۔ انہ الحق، اور یہ سن لیں کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے اور سچی ہے۔ ہاں لیکن اکثر انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اکثر انسانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ چلیں اب ہم اس کے ایک ایک ورڈ کو جو ہے وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ بینہ ہے، ایک شاہد ہے، اور دوسرا کہ کتاب ہے۔ جب ایک انسان، بینہ یعنی فطرت، کہ ہر انسان فطرت پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، فطرت پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت درست بات ہے۔ کس طریقے سے انسان فطرت پر ہوتا ہے دیکھیں، اور جب جو اس کے اندر ہے اور وہی اگر اس کو باہر ملتا ہے تو ان کے بیچ میں کوارڈینیشن ہو جاتا ہے، اور جو چیز اس کے اندر ہے، فطرت سے پیدا ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ ہاں ایک کوئی سپریم پاور ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، اس کو پتا ہے، اس فطرت پہ اس کو پیدا کیا گیا۔ پھر گڑبڑ کہاں پر ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم جو ہے نا تھوڑا سا ایگزامپل کی طرف آتے ہیں۔ سوچے کہ فار ایگزامپل کہ 4 بچے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، 4 عورتوں کو ایک ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا پروسیجر، اس کا ماں کے پیٹ میں آنے کا پروسیجر اینڈ اس دنیا میں آنے کا پروسیجر سب کا سیم، وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 2 ہاتھ پیر چاروں بچوں کے ہیں، اور ان کا جو ہے یعنی کہ ہمیں بھی تھوڑا کوئی کالا گورا ہو سکتا ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن جس طریقے سے ایک بچہ دنیا میں آیا ہے، اللہ نے دنیا میں بچے کو بھیجنے کا سورس اس کی ماں کو بنایا ہے، چاروں بچے اسی سورس سے آئے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 4 بچے اس دنیا میں آئے ہیں اینڈ ایک ہی سورس سے آئے ہیں، تو کیا ان کا جو ظاہر ان کا ایک ہے تو کیا ان کا باطن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے؟ Is it is possible؟ ایک ہی خدا ہے ان کو اس دنیا میں بھیجنے والا، تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ رب جو ان کو باہر سے ایک جیسا رکھ رہا ہے وہ ان کو اندر سے الگ کر دے گا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ جو باہر سے جیسے چاروں ایک ہیں، اندر سے بھی وہ چاروں بچے ایک ہی ہیں۔ اس وقت وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس وقت اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، ہوتے یعنی آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے اب کیا ہوا کہ اب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس نے کیا کیا، ماحول میں دیکھنے لگا، ٹھیک ہے، بچہ چھوٹا تھا، دنیا میں آیا، اب اس کے گھر کا ماحول جب وہ دیکھتا ہے، ہاں بھائی اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو بچہ بھی نماز پڑھتا ہے، ماں باپ کو جو ہے وہ یعنی کہ چرچ میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ چرچ جانے لگتا ہے، مندر میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے پیرنٹس کو تو مندر بھی جانے لگتا ہے۔ یعنی آپ ان چاروں بچوں کا 4 یا 3 مذاہب کے کچھ بھی نام رکھ لیں، کسی کا عبد الرحمن رکھ لیں، کسی کو آپ جو ہے یعنی کہ آپ جو ہے کرشنا رکھ دیں، کسی کا یا بدھا رکھ دیں، کچھ بھی آپ نام رکھ دیں ان کا، ٹھیک ہے، چاروں کا، ہاں ایک کا جان رکھ دیں آپ، چلیں اب بائی نیم بھی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ ہندو ہے مسلم آپ اس کو بالکل بھی پہچان کر کے نہیں بتا سکتے ہو۔ اب جب بندہ جو یہ اللہ کا بندہ جو آیا ہے دنیا میں، اس نے جب دیکھا کہ بھئی میرے پیرنٹس یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اب اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کرتا ہے، وہ ماحول کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کہ جو ہے وہ اب کیا ہوا کہ ان کی جو فطرت تھی، اب آپ بولو گے کہ ہاں یہ تو چینج ہو گئے، تو دیکھیے کہ ماحول کا اثر جب کسی بچے پر آتا ہے نا تو اس کے اندر سے فطرت ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ دب جاتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جیسے آپ کوئی اپنا کبٹ کھولیں اور دیکھیں آپ کی ایک کوئی ڈریس آپ نے بہت دنوں سے اس ڈریس کو آپ نے نہیں پہنا ہے، تو کیا ہوگا، وہ ڈریس آپ کے کبٹ سے غائب تھوڑی ہو جائے گی، جسٹ وہ دب جائے گی نیچے،
کہیں نیچے ڈرا میں جا کر رکھ دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک بچہ جب وہ ماحول کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنی فطرت کو دبا دیتا ہے, وہ دب جاتی ہے اس کی فطرت. جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اب کیا ہوا کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے بھائی اس کے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, کسی اور کو نہیں پکار رہے. اب کیا ہوا, اس کا اندر اور اس کا باہر میچ ہو گیا, میچ ہوا نا. تو اب یہ جو میچ, اس کو جو دین اسلام کا سینس, تو ایسا بندہ مومن پوری زندگی بہت اطمینان والی زندگی گزارتا ہے. اینڈ بیہائنڈ دس واٹس اے ریزن کہ اس کو اندر جو تھا وہ باہر بھی مل گیا, تو اطمینان میں رہتا ہے بالکل بھی. ابھی فار ایگزامپل جیسے آپ سمجھیں کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ صرف دودھ پیتے ہیں, ماں کا دودھ پیتے ہیں, یا پھر آپ سمجھیں کہ کسی اور کوئی اور دودھ پیتے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو جس کنٹری میں وہ رہتے ہیں یا جس ماحول یا جس مذہب کو وہ فالو کرتے ہیں نا, وہ کھانا شروع کرتے ہیں. انڈین ہوگا تو انڈین کھانا کھائے گا, اگر وہ چائنا میں ہے تو چائنیز کھانا کھائے گا, جاپان میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دوسری چیزیں کھائے, وہ جاپانیز ڈشز کھائے, ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی مسلمان یا ہندوستان پاکستان کا اگر کوئی ہے انسان, اور وہ سمجھے کہ جا کر ودیش میں رہنے لگا ہے, اور ٹھیک ہے چلے حال حلیے میں بات چیت میں وہ اپنے آپ کو تو یعنی کہ بنا لے گا, فارینر بنا لے گا, لیکن کھانا وہ صرف دیسی پسند کرتا ہے. پوری دنیا کا کھانا گھوم کر کھا کر آ جائے گا, لیکن اس کو کھانا صرف اپنے ہی گھر کا پسند آئے گا. سیم اسی طریقے سے دیکھیں کہ جب بچہ یعنی کہ اب اس کو آپ کیا ہے, اندر کچھ ہے, وہ باہر آپ اس کو کچھ ماحول دے رہے ہو تو وہ لے رہا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. جیسے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اوکے جیوس لوگ جو ہوتے ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں جیزس از گاڈ اور سن آف گاڈ ہے نا, جیزس از گریٹ, سب ان لوگوں کے نعرے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا پتا ہے آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورس ہیں, ان کے نوجوانوں کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم تمام کے گناہوں کے عوض میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں. نعوذ باللہ, یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو چاہیں وہ کر لیں, ہمارے جو جیزس ہے نا, یہ عیسیٰ علیہ السلام, یہ ہماری بخشش کروا دیں گے. اب آپ ایک بچے کو بچپن سے یہ عقیدہ دیتے ہو, تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو آپ سوچیں کہ اس کی سوچ کیا ہوگی. یہی نا کہ بھائی میں اپنی جوانی کو کیوں ویسٹ کروں بیکار چیزوں میں, میں تو انجوائے کروں گا لائف کو, اور جتنے چاہے گناہ کر لیتا ہوں. ہاں ایک دفعہ جا کے جیزس از گاڈ کے نعرے لگاؤں گا, کرسمس ہیپی کرسمس مناؤں گا, اور میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, کیونکہ جیزس نے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذمہ لیا ہے. اینڈ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس نعوذ باللہ گر بھی رکھے ہوئے ہیں, استغفر اللہ. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ یہ سوچ پہ زندگی گزار رہا ہے, ٹھیک ہے چلیں, اب گزار رہا ہے, لیکن ان کا یہ جو عقیدہ ہوتا ہے یہ کب جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. اب کیا ہوا کہ ان کے اندر کی جو فطرت ہے وہ باہر کب آتی ہے, وہ ایک صورت میں آتی ہے, اور وہ صورت کیا ہے کہ جب کوئی بہت پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے, سارے راستے بند, جھوٹے کیس میں پھنس گیا, کہیں کچھ اس کو کیسز ہو گئے, یا پھر سمجھے کہ کچھ آفت بلائیں آ گئی, یا کچھ بھی اینی ہاؤ کچھ بھی ہو سکتا تھا, کچھ بھی. تو اب اس کو جو ہے اس کے فطرت کی پکار اس کو جھنجھوڑتی ہے. ایسے بہت ساری آپ نے دیکھی سٹوریز پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, ایسے کئی لوگوں کی شیئرنگ جو اپنا مذہب چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں؟ دین اسلام فطرت کی پکار ہے. جی ہاں, جیسے ایک عورت کی شیئرنگ مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں اتنی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی اور مجھے کہیں سے کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا.
پھر اچانک سے انہیں خبر ملی کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. اینڈ جب انہوں نے وہ خبر سنی، اندر سے ان کو ایک پکار آئی کہ تم ایسا کرو، یعنی زمین پر پیر رکھو. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے رکن کیا، جو ارکان انہوں نے کیے، پاس بیٹھی ہوئی کسی عورت نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اینڈ وہ نان مسلم تھی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں، لیکن میرے اندر سے ایک پکار آئی کہ یو ڈو دس، اور میں نے ایسا کیا. تو وہ دوسری لیڈی ان کو بتانے لگی کہ جو تم ابھی حرکت کر رہی ہو نا، یہ مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ ہے. اس نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتا، اندر سے میری پکار آئی، میں نے کیا. اوہو، لیٹ می سی کہ یہ کیا بات ہو گئی، میں نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے، چلو اب میں اس کو اسٹڈی کروں گی. عبادات کے طریقے کو اس نے اسٹڈی کیا، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہی الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایسے بہت سارے نان مسلم کے حالات آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں. اندر سے پکار نکلتی ہے بندے کو، تب جا کے بندہ جو ہے وہ ہلتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ جو بھی دیکھیے ماحول کا اثر آتا ہے انسانوں پر، تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ ایسے برے ماحول کا اثر ہمارے اوپر نہ آئے. اب ہوا کیا؟ اب اس کے بعد دیکھیے کہ خیر اس عورت کی جو یہ بات تھی، اس نے اسٹڈی کی الحمدللہ. اس کا جو یعنی کہ اس کا جو اندر ایک فطرت تھی وہ باہر اس کی جا کر آ گئی، ہے نا. تو اسی طریقے سے جب انسان کی فطرت جاگتی ہے تو وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. اب اس کی بالکل اپوزٹ، یہ تو فطرت کی پکار تھی نا، اللہ جس کو نصیب کر دے. اب اس کی بالکل اپوزٹ انشاءاللہ اگلی کچھ آیتوں کے بعد ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے والے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے نبی گزرے ہیں، اور ان کا بیٹا بالکل فطرت سے ہٹا ہوا، اس تک فطرت کی پکار نہیں پہنچی. ایسے ہوتا ہے. آج دیکھیے کہ آج مسلمان کے بچے کیوں اتنے بگڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بگڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ بینہ پہ نہیں ہے، وہ فطرت پہ نہیں ہے. اللہ نے جو فطرت انہیں عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور تلاوت بھی جو ہے وہ کرتا ہو اللہ کی کتاب کی. تو کیا پتہ چلا کمی کہاں ہے آج مسلمانوں کے بچوں میں؟ کہ وہ بینہ پہ نہیں ہے. اور یہ شاہد پر وہ جو ہے وہ شاہد منہم، اور وہ گواہی دے گا، اس کی رسول کی گواہی دے گا. جو کوئی قرآن اور سنت کو فالو کرتا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کتاب سچی ہے، یہ رسول سچے ہے. اس طریقے سے آل اوور دیکھیں، اگر ہم یہ نہیں جو اب تک ہم نے سنا اور سمجھا نا، تو اگر ان آیتوں کی آپ کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں، لیکن اس کا تھیم ایک ہی نکلتا ہے کہ اندر بھی انسان کا اچھا ہونا چاہیے اور باہر بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے. ایسا مس میچ نہیں ہونا چاہیے. آج جب دیکھیے کہ مس میچ ہوتا ہے نا، تب جا کے ساری گڑبڑی شروع ہوتی ہے. لیکن جو انسان اندر سے بھی یعنی کہ فطرتی پکار پر رہتا ہے، تو الحمدللہ اس کے ساتھ نور علی نور کی کیفیت جو ہے وہ جاگتی ہے. ایسے ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، امامت اور رحمت عطا کیا تھا اللہ نے. یہ کیوں بات بتائی اللہ نے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ بھی دین اسلام کی کتاب دی گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس کا نقشہ بگاڑ دیا تھا. جیسے آج کچھ مسلمان دیکھیں کہ کیسے دین کا نقشہ بگاڑ کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کتاب دی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی فطرت پہ تھے، ان کے فالوورز بھی فطرت پہ تھے، لیکن لوگوں نے اس کے نقشے کو بگاڑ دیا. آج دیکھیے کہ ہم جو بھی مذہب کو نہیں کوئی بھی آپ مذہب کا نام لے لیں، وہ لوگ جو ہے یعنی کہ انسانیت کو فالو کرتے ہیں. انسانیت کو فالو کرتے ہیں. ان کا نسب کسی نہ کسی انسان سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہندو ہے تو بدھ مذہب کو ماننے والے ہیں تو ان کی نسبت بدھا کی طرف جاتی ہے نا. جیزس جو لوگ جو ہے وہ اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جاتے ہیں. ایسے جو بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ جو دین اسلام ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی نسبت ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے.
اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں دین اسلام کے قدر کرنے والا بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اپنی فطرت پہ رہنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ جو فطرت، جس فطرت پر تو نے مجھے پیدا کیا تھا، تو میری موت بھی اسی فطرت پہ کر۔ اور بالکل بھی دیکھیے کہ انسان کو چاہیے کہ فطرت پہ رہتے وہ اپنے عقیدے کو درست کرے۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو سارا بگاڑ وہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو، جو کوئی بھی یہ شاہدان پر ہوگا، یعنی اس چیز کی گواہی دے گا کہ ہاں بھائی رسول سچے تھے، انہوں نے جو تعلیمات لائی تھی وہ سچی تھی، اس فطرت پہ آج رہنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت سارے ایسے فالوورز جو فطرت پر تھے، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہاں لیکن اس کے بالکل ہی اپوزٹ ایک دوسرا کیریکٹر اور جو کرے اس قرآن کا کس طریقے سے، فطرت سے ہٹ کے، تو وہ ہوگا جہنم کے گروہ میں سے ہوگا، وہ جہنمیوں کے گروپ میں جائے گا، اور وعدے کا مقام ہوگا اس کا، یعنی اللہ نے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سب کلیئر ہو گیا نا آپ کو، تو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ اس قرآن کو جاننے کے بعد، یہ قرآن آپ کی زندگی میں آنے کے بعد شک نہیں کرنا ہے آپ کو، اور جان لے بے شک کہ قرآن بالکل حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے، آج مسلمان کے پاس یہ قرآن جیسی اللہ کی پراپرٹی ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے، لیکن اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے شکوہ اللہ کا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بھائی دیکھو اتنی خوبصورت کتاب، سچی کتاب، اور لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، مان کر نہیں دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکوہ ہے۔ اس لیے اللہ نے آیت نمبر 18 میں بتایا ہے کہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو باندھے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور یہ جھوٹ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ کہ نعوذ باللہ یہ دنیا اللہ نے بنا کر کسی اور کے ہاتھ میں دے دی، یہ دنیا چلاتا کوئی اور ہے، اللہ کا کوئی ہمسر ہے، نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ تمام جھوٹ ہے اللہ پر۔ اور اسی طریقے کے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے رب کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے، اور سارا جھوٹ ان کا جو ہے وہ سب دکھ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اسی لیے أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، وہ سب کہیں گے، اور کہیں گے گواہ۔ یہ گواہ کون ہے؟ یعنی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو ہے یعنی کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو فرشتے ان کے اوپر گواہی دیں گے کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کو، جنہوں نے جھوٹ باندھا تھا اپنے رب کے بارے میں جھوٹی باتیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یاد رکھو ایسے ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ کون ہے ظالم؟ اللہ تعالیٰ اب ظالم کو ڈیفائن کر رہے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن، اور وہ آخرت کے وہی انکاری بھی ہیں۔ سوچیے ذرا، اب کچھ آیتوں میں یہاں پر جو ہے وہ ظالموں کو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے۔ اب ہر بندہ ان آیتوں کی روشنی میں خود کو جانچے، خود کو جو ہے پرکھنے کی کوشش کرے، کہیں میں ایسی تو نہیں ہوں کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے۔ اب آپ یہ مت سوچیں یہاں پر کہ یہ کوئی ہندو ہوں گے یا پھر نان مسلمس ہوں گے، نو، بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دوسروں کو آنے سے روکتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پہ پرٹیکولر کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کوئی بات نہیں، نکالو ٹیڑھا پن، خوب تلاش کرو ٹیڑھا پن اللہ کے راستے میں، اور یہی لوگ آخرت کے انکاری ہیں، یہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے۔ اور کیا ہے ان کے بارے میں؟ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب ہوتا کیا ہے، اب دیکھیں کہ ڈائریکٹلی کوئی بھی مسلمانوں پر الزام نہیں لگاتا ہے،
کہ تم کافر ہو، کوئی نہیں کہتا ہے. پھر کس کس طریقے سے الزام لگاتے ہیں، دیکھو یہ آتنکوادی ہے، ٹیررسٹ ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ڈونٹ وری اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. کیوں فکر کرتے ہو؟ دیکھو یہ لوگ اللہ کو ہرا نہیں سکتے زمین میں، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، اور نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا ولی. سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ میں ان کو بچانے والا نہیں ہوں. ہاں لیکن اس کے برعکس جو اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اضافہ کیا جاتا رہے گا ان کے عذاب میں، نہیں تھے وہ طاقت رکھتے تھے کسی کچھ بھی سننے کی، اور نہ ہی وہ دیکھنے کا کام لیتے تھے. یعنی یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ کون سے لوگ ہیں، یہ حق کے راستے سے جو ہے یعنی کہ ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ حق پر نہیں چلنے والے لوگ ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ حق سے دیکھیے ہٹنے کی سب سے بڑی وجہ شرک ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے جو شرک کی وجہ سے حق کا راستہ اسے دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اسے اچھی باتیں بھی پھر اچھی نہیں لگتی ہے. اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. دیکھیے جب کبھی آپ کسی کو اچھی بات سمجھائیں سنائیں یا آپ اس کو سمجھائیں بھائی دیکھو یہ غلط راستہ ہے صحیح راستے پر چلو، اگر وہ بندہ نہیں سن رہا ہے تو سمجھ جائے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں شرک بسا ہوا ہے. اس نے اللہ کو اپنے لیے سفیشینٹ نہیں سمجھا، اس نے اپنا ولی، اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور مددگار کسی اور کو بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بتوں کو تم پوچھتے ہو پکارتے ہو تو بتاؤ بھائی کیا ان کے کان ہیں، کیا وہ سن سکتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھنے کا کام لے؟ بڑی حیرانی کی بات ہے نا، ایک بت جس کو نہ دیکھنے کی طاقت ہے نہ سننے کی، ایسے لوگوں کی بارگاہ میں جا کر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے اور کچھ اور طلب کرتا ہے اس سے. ٹھیک ہے نا، اللہ نے بھی ان کے لیے فکس کر دیا اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے آپ کا خود، اور جو کہ غائب ہو گئے ان سے جو انہوں نے من گھڑت اولیاء اپنے بنا کر رکھے تھے. دیکھیے من گھڑت جو ان کے حاجت روا مشکل کشا سب غائب ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایک ورڈ ہوتا ہے خسارہ. خسارہ اردو کا ورڈ ہے، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے نقصان میں جاتا ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے اخسارہ، اینڈ یہ افعلا پیٹرن پہ آیا، افعلو پیٹرن پر آیا، بہت زیادہ سپرلیٹو ڈگری پر چلا جاتا ہے. یہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، نہیں شک اس بات میں کہ آخرت میں یہ سارے لوگ وہی ہیں جو نقصان اٹھائیں گے. کون سے لوگ؟ ان شارٹ ایک جملے میں اگر ہم بات کو پوری کریں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاجت روا مشکل کشا ولی بنایا، اللہ تعالیٰ بولتے یہ سب نقصان اٹھانے والے، یہ سب خسارہ پانے والے. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے ہمیں انشاءاللہ. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.